پاکستان کے دشمن پٹواریوں ذرا ادھر آؤ. آپ لوگ اکثر ایک چیز کہتے ہو کہ عمران خان نے کیا کیا 50 لاکھ گار نوکریاں اور نام. ادھر آؤ ذرا سنو بات. سب سے پہلی چیز جو انصاف ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا عمران خان صاحب کے دور کا، اس کی آپ دیکھو پشاور، اسلام آباد، ملتان، اوکاڑا، لاہور، اس سارے ایریاز میں اس کی کنسٹرکشنز آپ کو فزیکلی ملے گی زمین کے اوپر. ٹھیک ہے، گھر آپ کو بنے ہوئے آخری مراحل کے اندر تک ملیں گے جو اس دور میں تعمیر ہوئے تھے. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ آپ چیک کرو، بلین ٹری پروجیکٹ جو تھا کہ درخت لگانا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اتنا ضروری ہے. اگر ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں ہم درخت لگائیں. خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں ادھر انشاءاللہ اس سیزن میں 10 کروڑ درخت، دونوں 10 کروڑ پنجاب میں اور 10 خیبر پختونخوا میں لگا رہے ہیں. وہ ایک اتنا بہترین پروجیکٹ تھا جو آپ کی سوچ سمجھ یعنی آپ کی عقل کے بہت دور، مائلز دور تھا، کیونکہ آپ کی سمجھ سے ہی باہر ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، وہ ایک سوچ والا پروجیکٹ تھا جس کو پوری دنیا نے تعریف کی تھی اس پروجیکٹ کی. اس کے علاوہ آگے آتے ہیں، آپ دیکھیں ڈیجیٹل پاکستان. ڈیجیٹل پاکستان سے مراد یہ تھا کہ جو یہ آپ ہر جگہ پہ کاغذ اٹھا کے، فائلیں اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہو نا، وہ ختم کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، ٹرانسپیرنسی کے لیے وہ ضروری تھا. آپ کو عقل نہیں، لیکن وہ کتنا ضروری ہے وہ ان لوگوں سے پوچھو جو ان چنگلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ صحت انصاف کارڈ، کروڑوں لوگوں نے اس سے مفت علاج کروایا. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ ایک بیماری گھر کے سارے یعنی ساری کی ساری سیونگز، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. وہ کتنا یعنی عوام دوست پروجیکٹ تھا. اس کے بعد دیکھیں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، جہاں سے وہ کہہ رہے تھے نا آپ کی نوکریاں کہاں پہ. اب فزیکل جائیں، غیرت پیدا کریں، جا کے اسلام آباد کے انڈسٹریز سے جا کے پتہ کریں، وہاں سے لوگوں سے پوچھیں کہ خان کا دور کیا تھا. ٹھیک ہے، کیسے ایکسپورٹ بڑھی تھی، کیسے وہاں پہ مزدوروں کی کمی ہو گئی تھی. وہ ایک دن میں نوکریاں کریٹ ہی نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے صرف اور صرف 3 سالوں کے اندر یہ کام کر کے دکھایا تھا. ٹھیک ہے، دنیا معترف تھی اس چیز کی. کس طریقے سے اس نے اس چیزوں، مطلب یہی تو ملک کی ترقی کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، یہیں سے تو ملک ترقی کرتا ہے اگر آپ غیرت پیدا کر کے دیکھیں گے تو. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو کرونا آیا تھا. کرونا کے پیریڈ کے اندر جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن تھا، کس طریقے سے مہنگائی آئی، کیا کچھ نہیں ہوا. اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس نے پاکستان کا روزگار بچایا، لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے، بجلی کے بل معاف کیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کیسے کیش پیمنٹس کی تاکہ وہ آپ اپنے آپ کو اس پیریڈ کے اندر بچائیں. اس چیز کو بھی دنیا نے معترف کیا، اس نے ریکگنائز کیا کہ کس طریقے سے ایفیشینٹلی خان کی گورنمنٹ نے کرونا کو مینج کیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں، ڈیمز کے اوپر کتنے عرصے بعد جا کے ایک کم از کم انیشیٹو لیا گیا اور 2 ڈیمز کے اوپر کام سٹارٹ کیا گیا بہت عرصے بعد. یہ جو سیلاب آ رہے ہیں نا، یہ ابھی بھی پیچھے سیلاب آیا تھا، کیسے انہوں نے تاڑا لوٹی ڈالی، شور شرابہ کیا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ ٹکے کا کام نہیں ہوا. اس کے بعد کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اس بندے نے کیا تھا یہ کام. اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھیں عوام کے لیے کیا وہ سوچتا تھا. وہ کیسے گیا وہاں پہ رشیا سے تیل لینے کی کوشش کی اس نے تاکہ عوام کو سستا پیٹرول فیول دیا جائے، ساری چیزیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پیٹرول سستا ہوگا تو باقی مہنگائی ساری کنٹرول میں رہے گی. یہ ساری چیزیں ایک انسان ایک ویژن، ایک سوچ کے تحت کرتا ہے. اور لیڈر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں سوچتا ہے جو کہ باقی نہیں سوچ سکتے اور وہ کام کر کے دکھاتا ہے. لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا نواز شریف کی طرح کہ میں انڈر پاس بناؤں گا اور تختی پکڑے کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ. یہ لیڈر کے کام نہیں ہوتے، یہ بلدیاتی ادارے کام کرتے ہیں. ایسے ادارے ملک میں ہوتے ہیں جو کہ یہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں، روڈز بنا رہے ہوتے ہیں، باقی یہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ہیٹ پہن کے، جوتیاں پہن کے وہ جا کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے ہول فل کرنا ہے. یہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے. یہ وزیر اعظم کا کام اس لیے کیونکہ انہوں نے کرپشن کرنی تھی، انہوں نے پیسہ بنانا تھا اور اپنی فیکٹریز، اپنی انڈسٹری چلانی تھی اور اپنے بہنوئی، دوست، بیٹی، باپ، آس پاس کے سارے لوگوں کو کنٹریکٹس دے کے کک بیک لینی تھی، پیسہ بنانا تھا. اپنی سوچ کو بڑھاؤ. ہمیں یہ ساری قرض مقروضوں سے نکل کے ایک غیرت مند پاکستان بنانا ہے. ٹھیک ہے، خود مختار پاکستان بنانا ہے تاکہ ہم پراپر اپنے لوگوں کے لیے بہتر ہو سکیں.